ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ حکم الحاکمین اس آیت کریمہ میں اپنے پیارے محبوب نبی مکرم کو مخاطب کر کے یہ اعلان فرما رہے ہیں، یہ بار بار جو آپ کا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھتا ہے، ہم جانتے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے۔ عن قریب ہم آپ کو اس طرف مڑنے کی اجازت دے دیں گے جو آپ پسند کرتے ہیں، یعنی مسجد حرام کی طرف منہ کر کے، بیت اللہ مسجد حرام کعبہ محترم کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھا کریں گے۔ 16 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ 16 ماہ کے بعد اللہ کریم نے ہمارا قبلہ تبدیل کر دیا، اور اگر دیکھا جائے تو یہ ایک سمت تبدیل نہیں ہوئی، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ادھر سے منہ کر کے ادھر نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا۔ صرف اتنی سی بات نہیں ہے، اللہ کریم نے کعبہ مکرم کو بیت اللہ بنا کر فلسطین سے منہ ادھر کروا کر پورے کا پورا نظام تبدیل کر دیا۔ اب کوئی بھی عبادت ہوگی، کوئی بھی معاملات ہوگا، کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بات ہوگی دینی، وہ اس رب کی ہوگی جو کعبہ کا رب ہے، وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی جو مدینہ منورہ میں مدفون ہے۔ یعنی میں یہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے پچھلی جو شریعتیں تھیں، پچھلے جو انبیاء تھے، ان کے جو مسکن تھے، ان سے منہ ادھر کر کے بتایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نظام تھے، جتنے طریقے تھے، جو رائج تھے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ اب تمہارا منہ میں نے نہیں چینج کیا، بلکہ مکمل تمہارا نظام میں نے تبدیل کر دیا۔ اب تمہارے لیے نجات کا واحد راستہ یہ ہے کہ منہ تمہارا کعبہ کی طرف ہوگا، طریقہ تمہارا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوگا، تب تمہاری ہر بات قابل قبول ہوگی۔ لیکن وقت گزرتے گزرتے ہم ایسے روشن خیال ہو گئے، ہم اپنے بہترین عظیم آفاقی مذہب سے اتنے بیزار ہو رہے ہیں کہ ہمیں کفار کے مذاہب، ان کے پروگرام ہمیں اچھے لگنا شروع ہو گئے۔ آج آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، کہیں مسیحی برادری کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی مسلمان جو ہے وہ مسیحوں کے ساتھ مل کر کیک کاٹ رہے ہیں، کہیں پر جو ہے مذہبی ہم آہنگی کے نام پر جو ہے تقاریر ہو رہی ہیں، کہیں پر جو ہے مسلم کرسچن ڈائلاگ فورم کے نام پر جو ہے ایک پورا سیٹ اپ بنا کر جو ہے اکٹھے بیٹھ کر پہلے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، پھر بائبل کی تلاوت ہو رہی ہے، پھر مسلمان نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ ویسے بات نہیں کر رہا، یہ منہاج القرآن، ہاں جی، منہاج القرآن کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے 2018 میں، 2008 میں سب سے پہلے یہاں یہ کام شروع ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، پھر بائبل کے گیت گائے جا رہے ہیں، پھر جو ہے پوپ صاحب جو ہیں، جو پادری صاحب ہیں، وہ میڈل پہنا رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی آنے والی نسل کو؟ کبھی میں سوچتا تھا کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اب مجھے یہ 100% یقین ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو ہم خود خراب کر رہے ہیں، ہم خود ان کو مذہب اور دین سے بیزار کر رہے ہیں، ہم ان کو خود ملحد بنا رہے ہیں۔ ایک شراب پینے والا بندہ کبھی کہہ سکتا ہے کہ بچوں کو کہ شراب نہ پیا کرو؟ ایک بے نمازی اپنی اولاد کو کہہ سکتا ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک چور کے اپنی اولاد کو اس سے روک سکتا ہے کہ آئندہ چوری نہ کرنا؟ ایک دھوکہ دینے والا بندہ اپنی اولاد کو کہہ سکتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، جب خود ہمارے علماء اس کے اندر پیش ہیں؟ مذہبی پیشوا، ان کو میں علماء نہیں کہتا، وہ بکاؤ، وہ مذہبی پیشوا، وہ شہرت کے بھوکے، وہ لالچ کے بھوکے، وہ چند ٹکوں کے بھوکے، وہ عہدوں کے بھوکے، جو ہماری آنے والی نسلوں کو جو ہے تباہ و برباد کر رہے ہیں، کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اپنے پاؤں پر کتنی بڑی کلہاڑی چلا رہے ہیں؟
یہ تہذیبوں کی لڑائی ہے، تہذیبوں کی کشمکش ہے۔ کوئی ہمیں جو ہے وہ بھاشن دے رہا ہے، دیکھو بھائی موبائل تم ان کا استعمال کر رہے ہو، واٹس ایپ تم ان کا استعمال کر رہے ہو، استریاں تم ان کی استعمال کر، تو بھائی کیا یہ چیزیں استعمال کر کے ہم اپنا دین بیچ دیں، مذہب بیچ دیں، اسلام بیچ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیچ دیں؟ اور آج کے دن خصوصاً جو پروگرام منعقد کی ان میں شرکت کر کے ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے جو ہے وہ روشن خیال ہیں، ہم ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں؟ میں آج ایک پادری کی تقریر سن رہا تھا، اس نے کہا کس نے آپ کو کہا ہے کہ ہم کسی نبی کا میلاد مناتے ہیں، حضرت عیسیٰ کا میلاد؟ کس نے آپ کو کہا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خدا اپنی شکل میں مجسم ہو کر زمین پر آ کر لوگوں کو نجات دینے والا بن گیا۔ اس سے بڑا کفری عقیدہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ خدا جو ہے اللہ کا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر ہے، فرش پر نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنی صورت چینج کر کے زمین پر آ کر لوگوں کو نجات دینے کے لیے جو ہے وہ بیٹھ گئے، اور آپ ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذہبی رواداری کر رہے ہیں۔ تمہارے منہ پر جوتی لگائی اس نے۔ کیسی مذہبی رواداری ہے بھائی؟ اسلام میں کمپرومائز نہیں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ لکم دینکم ولی دین، اگر تمہیں زیادہ جو تکلیف ہے تم اپنے دین پر عمل کرو، میں اپنے دین، کمپرومائز نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام کے اندر جو ہے لچک نہیں ہے، ڈھیل نہیں ہے۔ اسلام یہ بھی نہیں کہتا کسی کا گلا کاٹ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت للعالمین ہے، اور آپ کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو جو آپ نے جنگ کے اصول وضع کیے، اللہ یقتل الابریا، کسی بے گناہ کو نہیں مارنا، ولا النساء، عورتوں کو نہیں مارنا، ولا الصبی، بچوں کو نہیں مارنا، ورجال الدین، مذہبی پیشواؤں کو نہیں مارنا، درختوں کو نہیں کاٹنا، فصلوں کو نہیں اکھاڑنا۔ اور بھائی جس مذہب کے جنگ کے اتنے بہترین رسول ہیں، اس کے امن کے کتنے بہترین رسول ہوں گے؟ تمہارا مذہب سب سے بہترین ہے، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ تم کفار کی مشابہت اختیار کرو۔ فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ أَقْوَامًا سُنَنًا مِّن قَبْلِكُمْ، تم ضرور ان لوگوں کی سنتوں پر، ان کے طریقوں پر عمل کرو گے جو تم سے پہلے تھے، شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاع، ایک بالش کی طرح، ایک ہاتھ کی طرح، یعنی جس طرح جوتے کے دو تسمے ایک طرح کے ہوتے ہیں تم اس طرح ان کے پیچھے چلے گئے۔ آج بڑے بڑے آپ نے آپ کو سکالر کہنے والے، بڑے بڑے مذہبی پیشوا کہنے والے، جو دین بیچنے والے ہیں، آج انہیں کی روش پر چل رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تب تک یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم عیسائی نہ ہو جاؤ، جب تک تم یہودی نہ ہو جاؤ۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم، لوگوں تمہارے جگری دوست کفار نہیں ہیں، تمہارے دوست مسلمان ہیں۔ آج ہماری دوستیاں بدل گئی، محبتیں بدل گئی، طریقے بدل گئے۔ آج ہم نے رواداری کے نام پر ان کے تمام جو ہے وہ مذہبی جو ہے پروگراموں میں، رسوم و رواج میں شرکت کرنا شروع کر دی۔ کل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے تو پھر وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ اور آج کا سب سے بڑا جو کفری عقیدہ ہے کہ اللہ کریم نے بیٹا جنا، اللہ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، تم نے اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین کھل جائے اور پہاڑ لڑک جائیں، گر جائیں تمہاری اس بڑی کفریہ بات سے۔ کفار نے کہا تھا اپنے رب کا نسب نامہ پیش کر، اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا، اللہ فرماتے ہیں اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ کاروبار کی، لین دین کی، کیا ضرورت اس کو؟ مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، تو اتل الملک من تشاء، چاہے تو بادشاہی عطا کر دے، تنزع الملک ممن تشاء، صبح کو وزیر اعظم صدر ہوتے ہیں، شام کو قیدی ہوتے ہیں، وتعز من تشاء، جسے چاہے تو عزت دے دے، بلال حبشی کے پاؤں کے بعد جنت میں سنائے، وتذل من تشاء، چاہے تو ذلیل کر دے، مکے کے سردار ابو جہل ابو لہب کو جہنم کا جو ایندھن بنا دے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ کوئی اس کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، کائنات کی کوئی چیز میرے رب کے برابر نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کائنات کی کوئی چیز میرے رب کی طرح نہیں ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی۔ تو میری آپ سے عاجزانہ گزارش ہے، خصوصاً اپنے نوجوان بھائیوں سے، ان مذہبی پیشواؤں کو کیک کاٹتے نہ دیکھو،
یہ مذہبی رواداری نہیں ہے، یہ تمہارے دین پر چھریاں چلا رہے ہیں، تمہارے مذہب پر چھریاں چلا رہے ہیں، تمہارے عقیدے پر چھریاں چلا رہے ہیں، تمہاری آخرت پر چھریاں چلا رہے ہیں، یا اپنے پبلسٹی کے لیے، مشہورے کے لیے، چند ٹکوں کے عوض جو اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بیچ رہے۔ اور مسلمانوں اور نوجوانوں، اپنا آپ پہچانو، تمہارے ہاتھ میں قوت ہے، طاقت ہے، تم وہ ہو کہ تم نے دنیا کا نقشہ پلٹ دیا، تم وہ ہو کہ تم نے وہ بحر الظلمات میں جب جا کر اپنے قتیبہ بن مسلم نے اپنے گھوڑے کو وہاں تک لے گئے، آگے جو ہے وہ سمندر ہی سمندر ہے، اور کہا اے اللہ گواہ رہنا، یہاں سے آگے بھی اگر زمین کے ایک ایک چپا ہوتا، وہاں پر بھی میں تیرے نبی کا اور تیرا جو ہے وہ جھنڈا لگا دیتا، تیرا نظام وہاں پر رائج کر دیتا۔ تو اقبال نے کہا تھا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر و ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تمہارے رول ماڈل صرف محمد رسول اللہ، ہر ایک کو پڑھو، ہر ایک کو سمجھو، لیکن فائنل اتھارٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ اور میرے حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی سے بھی مشابہت اختیار کرے گا، اچھا سمجھ کر کرے، بھلا سمجھ کر کرے، برا سمجھ کر کرے، قیامت کے دن سے اٹھایا جائے گا۔ آج کے دن کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ آسمان پر ہے، اللہ زمین پر نہیں ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہو وہ خارج اسلام ہے، اور ان کا ساتھ دینے والے، مذہبی ہم آہنگی رواداری کا بھاشن دینے والے، وہ تمہاری آخرت کو خراب کر رہے ہیں، تمہاری دنیا کو خراب کر رہے ہیں۔ اور توبہ کرنی چاہیے انسان کو اس دن، خصوصاً ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے تحفے طائف اس دن قبول کرنا، خصوصاً ان کی پارٹیوں میں شرکت کرنا، ان کے گھر سے ہوئے کھانے پینے کھانا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ہم ان کے عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے تو قطعی طور پر، کلی طور پر ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ حکم الحاکمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی سنت سے اور آپ کے طریقوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر، اللہ کریم ہمیں موت دے تو ایمان والی۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔